اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين آمين یا رب العالمین. باب 293 شیطان اور کفار کی مشابہت اختیار کرنے کی ممانعت. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بائیں ہاتھ سے مت کھاؤ اس لیے کہ شیطان بائیں ہاتھ سے کھانا کھاتا اور پیتا ہے. رواہ مسلم. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی شخص ہرگز اپنے بائیں ہاتھ سے نہ کھائے پیے اس لیے کہ شیطان اپنے بائیں ہاتھ سے کھاتا اور پیتا ہے. رواہ مسلم. فائدہ افسوس ہے کہ بہت سے مسلمان انگریزوں کی نکالی میں بائیں ہاتھ سے کھاتے پیتے اور شیطان کو خوش کرتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہودی اور عیسائی رنگتے نہیں ہیں لہٰذا تم ان کی مخالفت کرو. مطلب ہے کہ داڑھی اور سر کے سفید بالوں کو زرد یا سرخ رنگ کے ساتھ رنگنا، البتہ ان کو سیاہ کرنا منع ہے، جیسا کہ ہم انشاءاللہ آئندہ باب میں اس کو بیان کریں گے. فائدہ نمبر 1، علماء نے اس حکم کو استحباب پر محمول کیا ہے اس لیے کہ داڑھی یا سر کے سفید بالوں کو رنگنا ضروری نہیں ہے، صرف بہتر ہے. تاہم یہود و نصارہ کی مشابہت اختیار کرنا حرام ہے. جہاں نہ رنگنے سے مشابہت ہوگی وہاں بالوں کو رنگنا ضروری ہوگا ورنہ مستحب ہے. نمبر 2، بالوں کو مختلف کلر کرنے کا جو رواج ہے یہ بھی غیر مسلمانوں کی نکالی ہے، اس لیے اجتناب کرنا بہت ہی ضروری ہے. مرد اور عورت دونوں کو سیاہ خداب سے اپنے بال رنگنا منع ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ فتح مکہ والے دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والد ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا اور ان کا سر اور داڑھی سفیدی میں سغامہ تھی، یعنی بوٹی کی طرح تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کے سفید بالوں کو بدل دو لیکن ان کو سیاہ کرنے سے بچو. رواہ مسلم. فائدہ نمبر 1، ابو قحافہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کی کنویت ہے. ان کا نام عثمان بن عامر ہے. انہوں نے فتح مکہ والے دن اسلام قبول کیا. نمبر 2، سغامہ پہاڑوں میں پیدا ہونے والی ایک بوٹی ہے جو کہ بالکل سفید ہوتی ہے. ان کے بال بھی سفید تھے اس لیے آپ نے انہیں رنگنے کا حکم دیا لیکن سیاہ کرنے سے منع فرمایا، جس سے معلوم ہوا کہ کسی ناگزیر صورت کے علاوہ یا داڑھی کے بالوں کو سیاہ کرنا ممنوع ہے. قضاء کی ممانعت یعنی سر کے کچھ بال منڈوا لینا اور کچھ چھوڑ دینا، اور مرد کے لیے سر کے بالوں کا مونڈنا جائز ہے لیکن عورت کے لیے ایسا کرنا جائز نہیں. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قضاء یعنی کچھ بالوں کو مونڈنے سے منع فرمایا. رواہ البخاری و مسلم. فائدہ قضاء کے معنی ہے کہ کچھ بال منڈوا لینا اور کچھ چھوڑ دینا، یہ منع ہے. آج کل پیالہ کٹ اس کی ترقی یافتہ صورت ہے. اللہم محفوظنا منہم، یا اللہ ہماری نسلوں کو اس سے محفوظ رکھنا، آمین. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بچے کو دیکھا کہ اس کے سر کے کچھ بال مونڈے ہوئے ہیں اور کچھ چھوڑے ہوئے ہیں، تو آپ نے انہیں اس سے منع فرمایا اور حکم دیا کہ اس کے سارے بال مونڈو یا سارے بال چھوڑ دو. اسے ابو داؤد نے صحیح سند کے ساتھ روایت کیا ہے، بخاری و مسلم کی شرط پر ہے. فائدہ نمبر 1، کہتے ہیں کہ یہ بھی آپ نے اس لیے منع فرمایا تھا تاکہ اہل کتاب سے مشابہت نہ ہو، کیونکہ بعض احبار و رہبان اس طرح کیا کرتے تھے. علاوہ ازیں اہل شرع فسق کی بھی یہ عادت تھی، تاہم کسی بیماری یا عذر کی وجہ سے ایسا کرنا جائز ہے.
نمبر 2، بہرحال یہ یا تو سارے بال منڈوا دیجئے یا پھر سارے بال اس انداز سے رکھیے کہ عورتوں سے مشابہت نہ ہو۔ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر والوں کو ان کی مشابہت پر رونے کی 3 دن مہلت دی، پھر ان کے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ آج کے بعد میرے بھائی پر مت رونا، پھر فرمایا کہ میرے بھتیجوں کو میرے پاس بلاؤ، چنانچہ ہمیں آپ کے سامنے پیش کیا گیا، گویا کہ ہم چوزے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نائی کو میرے پاس لاؤ، چنانچہ آپ نے اسے حکم دیا اور اس نے ہمارے سر مونڈ دیے۔ اسے ابو داؤد نے صحیح سند کے ساتھ روایت کیا ہے، جو کہ بخاری و مسلم کی شرط پر ہے۔ مسائل نمبر 1، حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے۔ یہ جنگ موتا میں شہید ہو گئے تھے۔ شہادت اگرچہ ایک اعزاز ہے لیکن گھر والوں کو وقتی طور پر دائمی جدائی کا صدمہ تو بہرحال ہوتا ہے، اس لیے آپ نے ان کے گھر والوں کو بھی 3 دن تک سوگ منانے کی اجازت دی۔ نمبر 2، رونے کا مطلب یہ نہیں کہ 3 دن تک نوحہ بیان کرنے کی اجازت دی، یہ تو ممنوع ہے، بلکہ مطلب وہ رونا ہے جو ان ایام تعزیت کے لیے آنے والوں سے گفتگو کے دوران میں فطری طور پر ہوتا ہے اور بے اختیاری آنکھوں سے آنسو ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح کا رونا اگرچہ 3 دن کے بعد بھی جائز ہے، تو اس لیے اس میں 3 دن کے بعد رونے سے جو منع فرمایا گیا ہے تو یہ نہیں کہ تنزیہ یہی ہے، تحریمی نہیں۔ تو نمبر 3، چھوٹے بچوں نے اپنے آپ کو چوزا اس لیے کہا کہ والد کی جدائی نے انہیں نڈال کر دیا تھا۔ نمبر 4، اس حدیث کو یہاں لانے سے اصل مقصد سار کے بالوں کے مونڈنے کا اثبات ہے جس کا اس میں ذکر ہے، خاص طور پر چھوٹے بچوں کا اگرچہ پورے بال رکھنا جنہیں پٹے کہا جاتا ہے افضل ہے، کیونکہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پٹے بال رکھے ہوئے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورت کو اپنے سر کے بال منڈوانے سے منع فرمایا۔ اسے نسائی نے روایت کیا ہے۔ فائدہ، عام حالات میں مردوں کی مشابہت سے بچنا عورت کے لیے ضروری ہے، البتہ علاج وغیرہ کے لیے ضرورت پڑنے پر اس کی اجازت ہوگی۔ مصنوعی بال وگ جوڑنے اور گوندنے اور شرینی دانتوں کو باریک کرنے کی حرمت کا بیان۔ قال اللہ تعالی إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لاتخذن من عبادك نصيبا مفروضا وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَأَمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَأَمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ اللہ تعالیٰ کے سوا مؤنث چیزوں ہی کو پکارتے ہیں اور صرف سرکش شیطان کی پوجا کرتے ہیں جس پر اللہ نے لعنت کی ہے، اور شیطان نے اللہ سے کہا کہ میں ضرور تیرے بندوں میں سے ایک مقرر حصہ لوں گا اور انہیں ضرور گمراہ کروں گا اور ان کی آرزوؤں میں مبتلا کروں گا، اور میں انہیں حکم دوں گا کہ وہ بتوں کے نام پر جانوروں کے کان کو چیریں، اور میں انہیں حکم دوں گا کہ وہ اللہ کی بنائی ہوئی صورتوں میں ضرور تبدیلی کریں گے۔ فائدہ، آیات اس میں ایک تو شرعی مشرکوں کی اس عادت کا بیان ہے کہ وہ جن بتوں کی پوجا کرتے تھے ان کا نام موتوں والے ہوتے تھے یا مؤنث قسم کی چیزوں کی عبادت کرتے تھے، جیسے فرشتوں کی جن کو وہ اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے۔ ان کے متعدد بتوں کے نام بھی مؤنث ہی تھے، جیسے عزا، صاف، نائلہ وغیرہ۔ بتوں کی عبادت کو شیطان کی عبادت قرار دیا، اس لیے کہ وہی اس کا باعث تھا اور ہے۔
پھر اس کے وسوسوں سے وہ لوگ جو اور غلط کام کرتے تھے انہیں بیان فرمایا۔ انہی میں سے ایک اللہ کی پیدا کردہ صورتوں میں وہ تبدیلیاں ہیں جن کی تفصیل احادیث بیان کی گئی ہے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ ایک عورت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ میری بیٹی کو حسبہ یعنی جلدی بیماری لگی ہے جس سے اس کے بال جھڑ جاتی ہیں اور میں نے اس کی شادی کرنی ہے، کیا میں اس میں مصنوعی بال جوڑ سکتی ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے بال جوڑنے والی پر اور اس پر جس کے بال لے کر جوڑے جائیں لعنت فرمائی ہے، رواہ البخاری و مسلم۔ ایک اور روایت میں ہے کہ بال جوڑنے والی اور بال جڑوانے کی خواہش کرنے والی پر لعنت فرمائی۔ مثال کے طور پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی اسی طرح ایک روایت منقول ہے، رواہ البخاری و مسلم۔ فائدہ اس میں 3 قسم کی عورتوں کا بیان ہے: بال جوڑنے یا ملانے والی، دوسری اس کی خواہش کرنے والی، تیسری جس کے بال لے کر کسی عورت کے بالوں میں ملائے جائیں۔ یہ تینوں ملعون ہیں۔ آج کل ان مصنوعی بالوں کو وگ کہا جاتا ہے۔ بیوٹی پارلروں کے ذریعے سے وگیں وغیرہ لگانے اور دیگر بے حیائی کے کاموں کو خوب فروغ حاصل ہو رہا ہے۔ اعاذنا اللہ منہم۔ حضرت حمید بن عبد الرحمن بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے حج کے سال منبر پر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا اور انہوں نے بالوں کا ایک گچھا اپنے ہاتھ میں پکڑا تو جو ایک پہرے دار کے ہاتھ میں تھا۔ انہوں نے فرمایا، اہل مدینہ تمہارے علماء کہاں ہیں جو تمہیں برائی سے روکتے نہیں؟ میں نے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس قسم کے کاموں سے منع کرتے ہوئے سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ بنی اسرائیل اس وقت ہی ہلاک ہوئے جب ان کی عورتوں نے ان کاموں کو اختیار کر لیا، رواہ البخاری و مسلم۔ فائدہ نمبر 1، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اشارہ عورتوں کے ایسے کاموں کی طرف تھا جن کا ذکر پچھلی حدیث میں گزرا۔ اس سے معلوم ہوا کہ ارباب اختیار کسی برائی کو پھیلتے ہوئے دیکھیں تو وہ خود بھی اس پر نقد کریں اور لوگوں کو اس سے روکیں اور علماء کو بھی اس طرف متوجہ کریں تاکہ وہ بھی اس کے خلاف اپنی آواز بلند کریں۔ نمبر 2، لوگوں میں منکرات کی اشاعت کے خلاف آواز بلند نہ کرنا ہلاکت اور غضب الہی کا باعث ہے۔ نمبر 3، اس میں آج کل کے مسلمانوں کے لیے بھی سخت تنبیہ ہے کہ مسلمان عورتوں میں بھی بے پردگی، بازاری عورتوں کی طرح 16 سنگار کر کے اور مجسمہ دعوت نظارہ بن کر گھر سے باہر نکلنا اور اپنے حسن و جمال کا مظاہرہ عام کرنا وغیرہ بیماریاں عام ہو گئی ہیں جو بالوں کے جوڑنے اور جڑوانے سے کہیں زیادہ شدید جرم اور بے حیائی کا ارتکاب ہے۔ اور ستم بالائے ستم یہ کہ عام مسلمان بے حیائی پر خاموش رہیں اور علماء بھی بالعموم اسے اپنے خطبات اور مواعظ میں بیان کرنے سے گریز کرتے ہیں۔ فَإِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بال جوڑنے والی اور جڑوانے والی اور گودنے والی اور گدوانے والی پر لعنت فرمائی، رواہ البخاری و مسلم۔ واشمہ وشم کرنے والی، یعنی وشم کا مطلب ہے کہ جلد میں سوئی وغیرہ چبو کر خون نکالنا اور پھر اس جگہ پر سرما یا نیل وغیرہ بھر دینا تاکہ وہ جگہ سیاہ یا سبز ہو جائے، اسے گودنا کہتے ہیں۔ عہد رسالت کے عرب معاشرے میں حسن و جمال کے اضافے کے لیے عورتوں میں یہ طریقہ رائج تھا، جیسے کسی کے بال لے کر اپنے بالوں میں جوڑنے کا رواج تھا۔ اور مستشمہ وہ عورت ہے جو کسی عورت سے وشم کرنے کا مطالبہ کرے، یہ اللہ کی پیدائش میں تبدیلی کرنا ہے، اس لیے یہ کام کرنے اور کرانے والے سب ملعون ہیں۔ نمبر 2، آج کل بھی عورتوں میں اس قسم کے بعض فیشن رائج ہیں، جیسے آنکھوں کی پلکوں کے بال نوچ کر ان میں رنگ اور میک اپ کی بعض چیزیں وغیرہ بھرنا، یا ہندو عورتوں کی طرح تلک اور سندور بھرنا وغیرہ۔
فیشن اور میک اپ کی جدید طریقے جو آج کل عورتوں میں عام ہے اور جن پر قوم کا کروڑوں اربوں روپیہ برباد ہو رہا ہے، یہ سب اس ذیل میں آتے ہیں جن پر لعنت فرمائی گئی ہے۔ اس لیے کہ مسلمان عورتوں کو زیب و زینت کی ان تمام چیزوں سے بچنا چاہیے۔ ان میں سے دین اور دنیا دونوں کی بربادی ہے۔ اسی طرح ناخنوں کی پالش ہے جس سے وضو بھی اکثر علماء کے نزدیک نہیں ہوتا۔ علاوہ ازیں ناخنوں کو خوب بڑھایا جاتا ہے اور اس میں سرخ پھر نیل پالش لگائی جاتی ہے جیسے خون خو اور درندوں کی خونی پنجوں کی طرح ہو جاتے ہیں۔ یہ سارے بیہودہ فیشن دراصل مغرب کی حیا یافتہ عورتوں کی ہیں جو بدقسمتی سے مسلمان عورتوں نے بھی اختیار کر لیے ہیں، جن سے اجتناب ضروری ہے کیونکہ ان میں کافروں کی مشابہت اور نکالی ہے جو حرام اور کبیرہ ہے۔ اللہ محفوظنا منہم۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بدن گودنے والیوں اور گدوانے والیوں اور پلکوں کے بال اکھڑوانے والیوں اور خوبصورتی کے لیے دانتوں کے درمیان فاصلہ کروانے والیوں پر جو کہ اللہ کی پیدا کی ہوئی صورت میں تبدیلی کرتی ہیں لعنت فرمائی ہے۔ چنانچہ ایک عورت نے اس کی بابت حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بحث کی تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے کیا ہے، میں اس پر لعنت کیوں نہ کروں جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے اور وہ اللہ کی کتاب میں موجود ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، رسول تمہیں جو حکم دے وہ لے لو اور جس سے تمہیں روک دے اسے رک جاؤ۔ یہ سورت حشر کی آیت ہے۔ کیا ہے؟ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ رسول تمہیں جو حکم دے وہ لے لو اور جس سے تمہیں روک دے اسے رک جاؤ۔ رواہ البخاری و مسلم۔ المتفلجہ وہ عورت ہے جو اپنے دانتوں پر ریتی پھرواتی ہے تاکہ وہ ایک دوسرے سے قدرے دور ہو جائیں اور حسین ہو جائیں، اور یہی وہ شر ہے دانتوں کو خوبصورتی کے لیے بریک کرنا۔ نامسا وہ عورت ہے جو دوسری عورت کی پلکوں کے بالوں کو اکھیڑ کر بریک کرتی ہے تاکہ وہ خود خوبصورت ہو جائیں، اور متنمسہ وہ عورت ہے جو کسی کو کہہ کر یہ کام کروائے یعنی بال اکھڑوانے والی۔ فائدہ اس سے نمبر 1 اس سے معلوم ہوا کہ اپنے حسن میں جو بیزام حویش اضافہ کرنے کی نیت سے اللہ کی پیدا کی ہوئی صورت میں کمی بیشی کر کے رد و بدل کرنا ممنوع ہے اور حرام ہے، جیسے وشم یعنی بدن گدوانا، وشر دانتوں کو بریک کرنا، تلج دانتوں میں فاصلہ کرنا، نمسن پلکوں کے بالوں کو کھیڑنا وغیرہ۔ تاہم مہندی لگانا جائز ہے کیونکہ اس میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں ہوتی بشرط یہ کہ اس عورت اس کا اظہار اجنبی مردوں کے سامنے نہ کرے۔ نمبر 2 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم حجت کے اعتبار سے حدیث رسول کو بھی قرآن ہی کی طرح سمجھتے تھے اور یہی حق ہے۔ بے شک داڑھی اور سر وغیرہ کے سفید بال اکھاڑنے کی اور بالغ لڑکی کا داڑھی کے آغاز پر داڑھی کے بال اکھاڑنے کی ممانعت کا بیان۔ حضرت عمر بن شعیب اپنے باپ سے اور وہ اپنے دادا حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نقل کرتے ہیں، سفید بالوں کو نہ اکھیڑو اس لیے کہ قیامت والے دن یہ مسلمانوں کے لیے نور ہوں گے۔ یہ حدیث حسن ہے، اسے ابو داؤد، ترمذی، نسائی نے حسن سندوں کے ساتھ روایت کیا ہے۔ امام ترمذی نے کہا ہے یہ حدیث صحیح ہے۔ سفید بال جو بالعموم سن رسیدگی اور بڑھاپے کی علامت ہے، انہیں اکھاڑنے سے بچنا چاہیے کیونکہ اس کی حدیث میں بیان کردہ وہ اخروی فائدے کے علاوہ دنیا میں بھی وہ ایک مسلمان کے لیے وقار احترام کا باعث ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے ایسا کام کیا جس کی بابت ہمارا حکم نہیں ہے تو وہ کام مردود ہے۔ رواہ مسلم۔ فائدہ نمبر 1 اس کی بابت ہمارا حکم نہیں کا مطلب ہے کہ اس پر کوئی شرعی دلیل نہیں،
نہ اس پر شریعت کی کوئی اصل ہی دلالت کرتی ہے۔ نمبر 2، اس سے واضح ہے کہ بدعات اور خلاف شرع کام مردود ہیں۔ ایک مسلمان کا کام اتباع ہے، نہ کہ ابتداء، بدعت سازی اور عدول حکمی۔ دائیں ہاتھ سے استنجا کرنا اور بلا عذر دائیں ہاتھ سے شرمگاہ کو چھونے کی کراہت۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص پیشاب کرے تو اپنے ذکر اعلیٰ تناسل کو دائیں ہاتھ سے نہ پکڑے اور نہ دائیں ہاتھ سے استنجا کرے اور نہ برتن میں سانس لے، رواہ البخاری و مسلم۔ اور اس مسئلے میں بہت سی احادیث وارد ہیں۔ فائدہ، کھانے پینے اور دیگر اس قسم کے کاموں کے لیے چونکہ حکم ہے کہ دائیں ہاتھ سے کیے جائیں، اس لیے دوسرا حکم یہ دیا ہے کہ ناپسندیدہ کاموں کے لیے بایاں ہاتھ استعمال کیا جائے تاکہ دائیں ہاتھ کا احترام وقار قائم رہے۔ لیکن بعض مسلمان انگریز کی نکالی میں کھانے پینے میں بھی بایاں ہاتھ استعمال کرتے ہیں، جو ان کی فطرت سلیمہ کے مسخ ہونے کی اور اللہ کے احکام سے یکسر بے پرواہ ہونے کی دلیل ہے۔ اعاذنا اللہ منہم۔ یعنی بغیر عذر کے ایک ہی جوتا یا ایک ہی موزہ پہن کر چلنے اور کھڑے کھڑے جوتا اور موزہ پہننے کی کراہت کا بیان۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی شخص ایک جوتا پہن کر نہ چلے، چاہیے کہ دونوں جوتے پہنے یا دونوں ہی اتار دے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ یہ دونوں پیروں کو ننگا کر لے، رواہ البخاری و مسلم۔ فائدہ، ایک پاؤں میں جوتا یا موزہ ہو اور دوسرے میں نہ ہو تو اس میں ایک تو لوگوں کو استہزاء کرنے کا موقع ملتا ہے، دوسرا یہ کہ شرف وقار کی منافی ہے، تیسرا اس طرح چلنے میں بھی وہ وقت بھی دقت بھی ہوتی ہے اور انسان کی چال میں توازن نہیں رہتا۔ اس لیے حکم دیا گیا کہ دونوں جوتے پہن کر چلو یا دونوں ہی اتار کر ننگے پاؤں چلو۔ ننگے پاؤں چلنے میں بھی شرعاً قباحت نہیں، تاہم عرف میں یہ ناپسندیدہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جب تم میں سے کسی کے جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے تو دوسرے یعنی صرف ایک جوتے میں نہ چلے یہاں تک کہ وہ اس کی مرمت کر لے، رواہ مسلم۔ فائدہ نمبر 1، یہ تسمہ ہمارے آج کل کے تسموں سے مختلف ہوتا تھا۔ اس تسمے کے بغیر جوتا پاؤں میں نہیں ٹھہرتا تھا۔ یہ تسمہ گویا کہ جوتے کو پاؤں کے ساتھ باندھے رکھتا تھا اور تسمہ ٹوٹ جانے کی صورت میں جوتا پہن کر چلنا ممکن ہی نہیں ہوتا تھا۔ اس کے لیے فرمایا کہ پہلے ٹوٹے ہوئے تسمے کی مرمت کرائے اور پھر دوسرا جوتا پہن لے، کیونکہ ٹوٹے ہوئے تسمے کے ساتھ ایک پاؤں ننگا اور ایک میں جوتا ہوگا جو ممنوع ہے، تاہم کوئی عذر ہو تو اور بات ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھڑے کھڑے جوتا پہننے سے منع فرمایا۔ اسے ابو داؤد نے حسن سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جوتے بیٹھ کر پہننے چاہیے۔ بعض علماء کے نزدیک یہ نہیں تنزیہ کے طور پر ہے۔ اس باب میں جوتے پہننے کے آداب بیان کر کے واضح فرما دیا کہ کس طرح اسلامی تعلیمات زندگی کے ہر شعبے کا احاطہ کرتی ہیں۔ سوتے وقت اور اس قسم کی کسی اور صورت میں گھر کے اندر جلی ہوئی آگ چھوڑنے کی ممانعت، چاہے وہ چراغ کی شکل میں ہو اور کسی اور شکل میں ہو۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سوتے وقت تم اپنے گھروں میں آگ جلتی ہوئی نہ چھوڑا کرو، رواہ البخاری و مسلم۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ مدینے میں ایک گھر والوں سمیت رات کو جل گیا۔ جب ان کی بابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آگ تمہاری دشمن ہے، جب تم سونے لگو تو اسے بجھا دیا کرو، رواہ البخاری و مسلم۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ برتنوں کو ڈھانپ دیا کرو،
مشکیزے کا منہ بند کر دیا کرو، دروازے بند کر دیا کرو اور چراغ بجھا دیا کرو، اس لیے کہ شیطان بندے ہوئے مشکیزے کو، بند دروازے کو اور ڈھکے ہوئے برتن کو نہیں کھولتا۔ اگر تم میں سے کسی کو کوئی چیز نہ ملے تو اس کی چوڑائی میں لکڑی ہی رکھ دے، اور اللہ کا نام لے کر بلا شبہ ایک چوہیا بھی گھر کو گھر والوں سمیت جلا دیتی ہے۔ رواہ البخاری و مسلم۔ فائدہ نمبر 1، مذکورہ حدیث میں رات کو سوتے وقت آگ بجھا کر سونے کی تلقین کی گئی ہے۔ یہ آگ چراغ کی شکل میں ہو یا سردیوں میں گرمی حاصل کرنے کے لیے انگیٹھی ہو اور سوئی گیس کے ہیٹر وغیرہ ہوں۔ تجربات اور مشاہدات سے واضح ہے کہ ان کو جلتا ہوا چھوڑ کر سونا نہایت خطرناک ہے۔ نمبر 2، برتنوں اور پانی میں پینے کے مشکیزے، صراحی، مٹکوں وغیرہ کو بھی ہر وقت ڈھانپ کر رکھنا چاہیے تاکہ ان میں کوئی گندی چیز یا جانور وغیرہ داخل نہ ہوں جو نقصان کا باعث بن سکتے ہیں۔ اسی طرح رات یا دوپہر کو، بلکہ آج کل تو ہر وقت ہی دروازوں اور کھڑکیوں کو بند رکھنا ضروری ہے تاکہ چوروں اور ڈاکوؤں سے بچاؤ رہے۔ نمبر 3، چیزوں کو رکھتے اور استعمال کرتے وقت اللہ کا نام لینا یعنی بسم اللہ پڑھنا مستحب ہے۔ تکلف اختیار کرنے کی ممانعت، اور یہ قول و فعل میں بلا مشقت کا نام ہے۔ قال اللہ تعالی قل ما اسألکم علیہ من اجر وما انا من المتکلفین۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے پیغمبر کہہ دیجئے کہ میں تم سے اس پر اللہ کی طرف بلانے کی کوئی مزدوری نہیں مانگتا اور نہ میں تکلف کرنے والوں میں سے ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ بیان فرماتے ہیں کہ ہمیں تکلف اختیار کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ رواہ البخاری۔ فائدہ، تصنع اور بناوٹ بھی تکلف ہے، یعنی جس کا مظاہرہ بعض لوگ اپنی گفتگو، لباس اور چال اور ڈال میں کرتے ہیں، اور کھانے پینے میں یا مہمان نوازی اور خاطرداری کی ضرورت سے زیادہ مشقت اٹھانا، انواع اقسام کے کھانے تیار کرنا بھی تکلف ہے۔ ہر قسم کی تکلف ممنوع اور سخت ناپسندیدہ ہے، لیکن بدقسمتی سے مسلمان قوم اس تکلف یعنی دعوتوں میں اسراف و تبذیر کو اپنا شعار و تیرہ بنا لیا ہے۔ ہداہم اللہ تعالی، آمین یا رب العالمین۔ حضرت مسروق تابعی بیان کرتے ہیں کہ ہم عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے تو انہوں نے فرمایا کہ اے لوگو، جس کو کسی بات کا علم ہو تو اسے بیان کرے، اور جسے کسی چیز کا علم نہ ہو تو وہاں کہہ دے کہ اللہ عالم، اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اس لیے کہ جس چیز کی بابت علم نہ ہو وہاں اللہ عالم کہنا ہی علم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ کہہ دے میں تم سے اس پر کوئی اجرت نہیں مانگتا اور نہ میں تکلف کرنے والوں میں سے ہوں۔ رواہ البخاری۔ فائدہ، جس چیز کی بابت علم نہ ہو تو وہاں محض ظن اور تمخین اور اٹکل پچو سے گفتگو کرنا بھی تکلف ہے جو ممنوع ہے۔ اس لیے علماء سے جب کوئی ایسی بات پوچھی جائے تو جس کا انہیں علم نہ ہو تو وہاں اپنی طرف سے اٹکل پچو جواب دینے کی بجائے لا علمی کا اعتراف کر لینا چاہیے، یا یہ بھی علم ہی کی ایک بات ہے، گویا کہ بغیر علم و تحقیق کے فتویٰ دینے اور رائے کے اظہار سے اجتناب کرنا ضروری ہے۔ میت پر بین کرنا، رخسار پیٹنا، گریبان چاک کرنا، بالوں کو اکھاڑنا اور مڈانا اور ہلاکت و بربادی کی بد دعا کرنا حرام ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میت کو اس کی قبر میں اس پر نوحہ بین کیے جانے کی وجہ سے عذاب دیا جاتا ہے۔ اللہ محفوظ محمد۔ ایک اور روایت میں ہے کہ جب تک اس میت پر نوحہ کیا جاتا ہے اس وقت تک اسے عذاب دیا جاتا ہے۔ رواہ البخاری۔ فائدہ نمبر 1، نوحہ بیان کرنے کو کہتے ہیں یعنی میت کی خوبیاں کا یا اس کے بعد آنے والے متوقع مشکلات
کا اونچی اونچی آواز سے ذکر کر کے رونا پیٹنا منع ہے۔ نمبر 2، اس بین کی وجہ سے میت کو اس صورت میں عذاب ہوتا ہے جب وہ اپنے ورثہ کو بین کرنے کی وصیت کر گیا ہو یا اس کا اپنا عمل بھی زندگی میں ایسا ہی رہا ہو اور اس کی پیروی ہی میں اس کے گھر والے بھی اس پر بین کریں۔ اگر یہ صورت نہ ہو تو بلکہ اس کے برعکس وہ اس سے روکتا رہا ہو لیکن اس کے باوجود گھر والے اس پر بین کریں تو اسے عذاب نہیں ہوگا، کیونکہ اس میں اس کے ایمان یا تربیت کا دخل نہیں ہے، اور قرآن کا فیصلہ ہے وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ بے شک حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جس نے رخساروں کو پیٹا اور گریبانوں کو چاک کیا اور جہلیت کے بول بولے بیان کیا۔ رواہ البخاری و مسلم۔ فائدہ ہم میں سے نہیں یعنی ہم مسلمانوں کے طریقے پر نہیں۔ جہلیت کے بول سے مراد وہی بیان کرنا جیسے ہائے میرے شوہر، میرے چاند، میرے سہارے، بچوں کو یتیم کر کے جانے والے، عورتوں کی سہاگ اجاڑ دینے والے وغیرہ وغیرہ، یہ سخت کبیرہ گناہ ہے جس پر اسلام سے نکل جانے کی وعید ہے۔ اس لیے اس میں اللہ کے فیصلہ قضا پر راضی ہونے کی بجائے اس پر ناراضگی اور برہمی کا اظہار ہے۔ اللہم محفوظنا منہم۔ حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ان میں سے ان کے والد حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخت بیمار ہوئے تو ان پر غشی طاری ہو گئی اور ان کا سر ان کی ایک بیوی کی گود میں تھا اور چیخ چیخ کر رونے لگی، لیکن آپ بے ہوشی کی وجہ سے اسے روک نہ سکے۔ جب انہیں ہوش آیا تو فرمایا میں اس سے بیزار ہوں، جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیزاری کا اظہار فرمایا ہے۔ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت سے بیزار ہیں جو نوحہ کرنے والی، مصیبت کی وجہ سے سر منڈانے والی اور گریبان چاک کرنے والی ہے۔ رواہ البخاری و مسلم۔ سالکہ وہ عورت ہے جو اونچی آواز سے بین اور ماتم کرے، خالقہ وہ عورت ہے جو مصیبت کے وقت اپنا سر منڈوا لے، اور شاقتہ وہ عورت ہے جو اپنے کپڑے پھاڑے یا گریبان چاک کرے۔ اللہم محفوظنا منہم، آمین۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جس پر بیان کیا جاتا ہے وہ اس کو قیامت والے دن بیان کیے جانے کی وجہ سے عذاب دیا جائے گا۔ رواہ البخاری و مسلم۔ فائدہ یہ عذاب اسی شخص کو ہوگا جو اپنے ورثہ کو بیان کرنے کی وصیت کر کے گیا ہوگا یا گھر والوں کی تربیت اس انداز سے کی ہوگی جیسا کہ پہلے گزرا۔ حضرت ام عطیہ نصیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نون پر پیش اور زبر دونوں سے مروی ہے کہ بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت کے وقت ہم سے یہ عہد لیا کہ ہم بیان نہیں کریں گی۔ رواہ البخاری و مسلم۔ فائدہ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے بیان کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک کتنا بڑا جرم تھا کہ بیعت کے وقت بھی عورتوں سے بیان نہ کرنے کا عہد لیتے، صرف عورتوں سے اس لیے عہد لیتے تھے کہ اس کا ارتکاب بالعموم عورتیں ہی کرتی ہیں اور نہ مردوں کے لیے یہ بھی ممنوع ہے۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بے ہوشی طاری ہو گئی تو ان کی بہن کے رونے لگی اور کہنے لگی کہ ہائے اے پہاڑ، ہائے ایسے اور ایسے کی خوبیاں شمار کرتی تھی۔ چنانچہ جب انہیں ہوش آیا تو فرمایا تو نے جو کچھ کہا ہے تو مجھ سے پوچھا جاتا تھا، جو اس طرح ہی ہے۔ رواہ البخاری۔ فائدہ اس سے معلوم ہوا کہ بیان کرنے پر گرفت ہو سکتی ہے، خاص طور پر ایسی خوبیاں بیان کرنا جو مرنے والے میں نہ ہوں، تو فرشتے اس پر سرزنش کرتے ہیں کہ کیا تو واقعی ان خوبیوں کا حامل ہے، در حالیہ اور ان سے محروم ہوتا ہے، یہ اس لیے ملامت اور توبیخ کا باعث ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبد الرحمن بن
औफ, साद बिन अबी वकास और अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु की मैयत में इनका मिजाज पुरसी के लिए तशरीफ ले गए। जब इनके पास पहुंचे तो इन्हें बेहोशी की हालत में पाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या इनका इंतकाल हो गया है? उन्होंने अर्ज किया, अल्लाह के रसूल, नहीं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेख्तियार तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बे इख्तियार रो पड़े। जब लोगों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोते हुए देखा तो इन पर भी गिरिया तारी हो गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या तुम सुनते नहीं कि अल्लाह ताला आंख के आंसू की वजह से अजाब देता है, ना दिल के गम के असबाब, लेकिन वो इसकी वजह से अजाब देता है। और अपनी जुबान की तरफ इशारा फरमाया, या रहम फरमा कर माफ कर देता है। रवाहुल बुखारी व मुस्लिम। फायदा नंबर 1, इससे मालूम हुआ कि हुज़न व गम के वक्त आंखों से बेख्तियार आंसू का निकल आना या दिल का गमगीन हो जाना ममनू नहीं, क्योंकि ये फितरी चीज है। अलबत्ता अगरचे ऐसे मौकों पर जबान से जजा फजा का इजहार करे तो फिर गुनाहगार होगा, और अगर शरीयत के मुताबिक जबान से सिर्फ इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ेगा या ऐसे अल्फाज अदा करेगा जिनमें अल्लाह की तकदीर व कज़ा पर राजी रहने का इजहार हो तो मुस्तहिक अजर होगा। नंबर 2, मरीज की बीमार पुरसी करना मुस्तहिब और एक दूसरे का दूसरे मुसलमान पर हक है। नंबर 3, मौके की मुनासबत से इस्लामी अहकाम की तलकीन व तजवीज़ ज़रूरी है। हज़रत अबू मालिक अशरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बैन करने वाली औरत अगर मरने से पहले तौबा ना करे तो इसे क़यामत के दिन इस तरह खड़ा किया जाएगा कि इस पर तारकोल का कुर्ता और खारिश की ज़दा होगी। रवाहु मुस्लिम। फायदा इससे मालूम हुआ कि बयान करना कबीरा गुनाह है। जिसने तौबा ना की और अल्लाह ताला ने भी माफ ना किया तो इसे महज किस्म का अजाब होगा, मखसूस किस्म का अजाब होगा। हजरत असीद बिन अबी असीद ताबी इस औरत से रवायत करते हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बैत करने वालों में से थी। इसने बयान किया कि वो भलाई के काम जिनमें आपकी मसीयत ना करने का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे अहद लिया था, इनमें ये अहद भी था कि हम चेहरा ना नोचें, बल्कि हलाकत की बद्दुआ ना करें, गिरेबान चाक ना करें और बाल ना बखेरें। इसे अबू दाऊद ने सही सनद के साथ रवायत किया है। फायदा, ये सारे काम जहलियत के हैं जो मुसीबत के वक्त इस दौर की औरतें करती थी। मुसलमान औरतों को इन तमाम हरकतों से बचना चाहिए। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो भी मरने वाला मरता है तो इस पर रोने वाले खड़े होकर कहते हैं, हाय पहाड़, हाय मेरे सरदार। हाँ, या इस किस्म के और अल्फाज तो इस मैयत पर 2 फरिश्ते मुकर्रर कर दिए जाते हैं। वो इसे सीने पर मुक्के मारते हैं और कहते हैं, क्या तू ऐसा ही था? इसे तिर्मिज़ी ने रवायत किया है। ये हदीस हसन है। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दो चीजें लोगों में ऐसी हैं जो इनके हक में कुफर हैं, नसब में तानाजनी करना और मैयत पर बैन करना। रवाहु मुस्लिम। ये रवायत इससे कबल बाब तहरीम तान में फिल असबाब में गुजर चुकी है। दोनों चीजें अफाल जहलियत में हैं जिनको इस्लाम ने मिटाया है, इसलिए इनका इर्तिकाब करने वाला गोया कि काफराना अमलों को जिंदा करता है। आज़न अल्लाहु मिनहुम, आमीन या रब्बुल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।